اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، تو پھر تم پھر گئے مگر تم میں تھوڑے، اور تم روگردان ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی عبادت کا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، عہد بیان فرمایا ہے۔ یہ عہد یا تورات شریف میں لیا گیا یا میثاق کے دن خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ آگے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ زندگی میں احسان کرنا یہ ہے کہ ان کا ادب کرے، ان کی جانی مالی خدمت کرے، ان کے جائز حکموں کو مانے، ان کی خدمت کے لیے نوافل ترک کر سکتا ہے، فرائض و واجبات نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ماں باپ کسی گناہ یا کفر میں مبتلا ہوں تو ان کو اچھی تدبیر سے روکے۔ والدین کے مرنے کے بعد ان سے بھلائی یہ ہے کہ ان کی وصیتیں پوری کرے، ان کے دوستوں کا احترام کرے، فاتحہ، تلاوت قرآن، دیگر صدقات و خیرات کا ثواب ان کو بخشتا رہے، اور ان کے اچھے کاموں کو جاری رکھے۔ کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے کہ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو اس ترتیب سے معلوم ہو رہا کہ پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے قرابت داروں کا، پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم مقدم ہے کہ وہ مسکین بھی ہیں اور بے کس بھی، پھر دوسرے مساکین۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، وہ کیا کہ انہیں گناہوں سے روکو اور نیک کام کی رغبت دو۔ اس میں دینی وعظ بھی داخل ہے اور عام تبلیغ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاؤ اور برے کاموں سے ان کو بچنے کی تلقین کرو۔ آگے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دین موسوی میں بھی زکوٰۃ اور نماز فرض تھی۔ اس میں اسلامی نماز سے کچھ فرق تھا، ان پر رات دن میں 2 نمازیں اور چوتھا حصہ مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض تھی۔ تو یہ زکوٰۃ اور نماز بہت اہم عبادات ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی موجود تھیں۔ آگے فرمایا کہ پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے بنی اسرائیل جو ہیں وہ سرکش نہیں ہوئے تھے، کچھ قائم رہے تھے اور کچھ جو ہیں وہ پھر گئے تھے، اور جو قائم رہے وہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لائے۔ اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہماری اولاد میں ایک جماعت ضرور مسلم رہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اثر سے وہی لوگ ایمان لائے جو اپنے دین پر قائم رہے تھے۔ آگے والی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، کوئی قبیلہ دوسرے کو دیس نکالا نہ دے، اور اگر کوئی اسرائیلی دوسرے کی قید میں ہو تو اسے مالی فدیہ دے کر چھڑا لے، لیکن وہ اس پر قائم نہ رہے، کیونکہ بنی قریظہ اور بنی نذیر آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو موقع پا کر جلا وطن کر دیتے تھے، مگر کسی اسرائیلی کو قید میں دیکھتے تو اسے چھڑا لیتے۔ تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے۔